حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں ہے؟ سائنسدانوں نے پتہ لگا لیا۔ آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے کون سے درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے؟ یہ درخت کتنے سال میں تیار ہوئے اور کشتی کتنے سال میں تیار ہوئی؟ طوفان کتنے دن جاری رہا؟ جب کشتی خانہ کعبہ پہنچی تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہے ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں، خدا سے انکار، رسولوں، نبیوں اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دینے پر سخت سزائیں بھی دیں، اور قرآن میں ہم مسلمانوں کی عبرت اور رہنمائی کے لیے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے افراد، خاندان اور اللہ کے حکم سے تیار کی گئی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ ہر شے پانی میں غرق کر دی گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ طوفان سے پہلے آپ علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کا وعظ و تبلیغ کرتے رہے، جس کے جواب میں ان کی قوم انہیں سخت ترین اذیتیں دیتی رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑی۔ کافر انہیں ڈراتے، دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اس قدر تشدد کرتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے، کبھی اتنا زد و کوب کرتے کہ ان کی قوم سمجھتی کہ اب یہ مر چکے ہیں، چنانچہ انہیں کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے۔ لیکن جب انہیں ہوش آتا تو دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق پر بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث میں نقل فرمائی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی حکایت بیان فرما رہے تھے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے بے پناہ تشدد کر کے انہیں لہو لہان کر دیا۔ وہ اپنے منہ سے خون پونچھتے جاتے تھے اور یوں دعا کرتے جاتے تھے، پروردگار میری قوم کو بخش دے، وہ نادان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح موجودہ عراق میں آباد ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل 950 سال تک اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دیتے رہے اور رات کی تنہائیوں میں اپنے رب سے قوم کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے۔ لیکن اس طویل ترین جدوجہد میں ان کے اہل خانہ سمیت صرف 80 افراد ایمان لائے۔ آخرکار وہ لمحہ بھی آ گیا جب آپ علیہ السلام نے قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنی معروضات پیش کر دیں، جسے سورہ نوح کی آیات 5 سے 20 کے دوران بیان کیا گیا ہے۔ ان گزارشات کے بعد انہوں نے بارگاہ خداوندی میں نہایت رقت امیز دعا کی۔ بارگاہ الہی میں حضرت نوح علیہ السلام کی گزارشات قبول ہوئیں اور عرش الہی سے حکم نازل ہوا، اے نوح علیہ السلام، تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ تم جو کام کر رہے ہو ان کی وجہ سے غمگین نہ ہو اور ہمارے حکم سے ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ، اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی، جبکہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق کشتی کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشتی کی لمبائی 600 گز اور چوڑائی 300 گز تھی۔ ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ مفسرین کے درمیان لمبائی اور چوڑائی میں تو اختلاف ہے، لیکن کشتی کی اونچائی سے متعلق سب متفق ہیں کہ وہ 30 گز اونچی تھی اور اس میں 3 منازل تھیں، جبکہ ہر منزل 10 گز کی تھی۔
حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنستے، مذاق اڑاتے، بپتیاں کرتے اور کہتے، اے نوح علیہ السلام، اس کشتی کو تم چلاؤ گے؟ کہاں؟ کیوں کہ جہاں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ کوئی کہتا، معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام اس کشتی کو ریتلے صحرا میں چلائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی جانب سے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، اور ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے، اور کس شخص پر بھی عذاب آئے وہ اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا اور اس پر دائمی عذاب اتر جائے گا۔ کشتی تیار ہو چکی تھی، اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑے، یعنی ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات ہو چکی ہے، اور سب اہل ایمان کو بھی، جن کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ذی روح مخلوق کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ کشتی میں نباتات بھی رکھے گئے تھے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو ایمان لائے تھے، اور ان کے نام سام، حام، جافس تھے، اور ان کی بیویاں، اور چوتھی یام کی بیوی بھی شامل تھی، جسے کنعان بھی کہا گیا۔ وہ کافر تھا اور اسی طوفان میں غرق ہوا، جبکہ اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی میں سوار کروا کر اس کے دروازے سختی سے بند کر دیے، اور خود عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو جاؤ تو کہو، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہو کہ اے میرے رب، مجھے برکت اتارنا، اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ ابھی کشتی میں سوار ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے ہونے والی قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا لے جانے کے درپے تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ اونچے سے اونچے پہاڑ بھی پانی میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں خطرناک بھپری موجوں کے درمیان رواں دواں تھی، ورنہ اتنے طوفانی پانی میں لکڑی کی کشتی کی کیا حیثیت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر بطور احسان فرمایا، اور جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام تیسری منزل کی ایک اونچی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، اے میرے بیٹے، تو میرے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے۔ اس نے کہا، ابا، آپ میری فکر نہ کریں، میں ابھی اس سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ اچانک ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، تو میرا یہ بیٹا بھی میرے گھر والوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ طوفان نوح علیہ السلام میں پانی کی بلند ترین لہروں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی شے زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا بھپری خوفناک موجوں میں تیر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 80 افراد تقریباً 150 دن تک کشتی میں موجود رہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب پھیر دیا تو 40 دن وہ بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا۔ جہاں پہنچ کر وہ ٹھہر گئی، حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو وہ ان پر جھپٹ پڑا۔ جب اس کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام کے یہ سب افراد رجب کی 10 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے اور 150 دن تک پانی میں ٹھہرے رہے، جن میں سے 1 ماہ جبل جودی پر ٹھہرے رہے۔ پھر محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے۔ مزید 40 روز گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی کھڑکی کھولی اور ایک کوے کو یہ جانچنے کے لیے بھیجا کہ جا کر دیکھو اور بتاؤ کہ طوفان نے زمین پر کیسی تباہی مچائی ہے۔ لیکن کوا واپس نہ آیا کیونکہ وہ مرداروں کا گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تو وہ کچھ دیر بعد واپس پلٹ آیا اور اس کے پاؤں پر کوئی ایسی علامت نظر نہیں آئی جس سے زمین پر پانی کی موجودگی کا علم ہوتا۔ نوح علیہ السلام نے کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر کبوتر کو پکڑا اور اندر داخل کر دیا۔ پھر 7 دن گزر جانے کے بعد یہ معلوم کرنے کے لیے کہ زمین کی کیا حالت ہے، آپ علیہ السلام نے کبوتر کو دوبارہ بھیجا۔ کبوتر جب واپس آیا تو اس کے منہ میں زیتون کا پتا تھا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب پانی سطح زمین سے کم ہو گیا ہے۔ پھر 7 دن گزرنے کے بعد کبوتر کو بھیجا، لیکن اس مرتبہ کبوتر واپس نہیں آیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ سطح زمین ظاہر ہو چکی ہے، یقیناً کبوتر نے بھی کہیں ٹھکانہ تلاش کر لیا ہوگا۔ طوفان کی ابتدا اور کبوتر کو بھیجنے کے درمیان 1 سال مکمل ہو گیا اور دوسرے سال کا پہلا دن بھی گزر گیا تو سطح زمین کا ظہور شروع ہو گیا، جنگل بھی ظاہر ہو گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا ڈھکن کھول دیا۔ اہل کتاب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب کو کشتی سے باہر نکال لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ آئندہ کبھی اہل زمین پر ایسا زبردست طوفان نہیں آئے گا، اور اس وعدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک علامت مقرر فرما دی جسے کوس قزح کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ کوس قزح اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفان سے امن کا پیغام ہے۔ کوس قزح بارش کے دنوں میں آسمان پر تلوار کی شکل میں کئی رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا۔ اسی دوران ایک مرتبہ صبح سو کر اٹھے تو ہر شخص کی زبان بدل چکی تھی، یعنی کل 80 زبانیں وجود میں آ چکی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام سب کی زبانوں کو سمجھتے اور ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے جغرافیہ دان، مورخین اور ماہرین اور سائنسدان اپنے جدید ترین آلات اور بہترین سفری سہولتوں کے باوجود آج تک کشتی نوح علیہ السلام کے اصل مقام کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکے، جبکہ قرآن مجید میں آج سے 1400 برس پہلے کشتی نوح علیہ السلام کے ٹھہرنے کی جگہ کوہ جودی کو قرار دیا۔ یہ پہاڑ وادی دجلہ اور فرات کے قریب واقع ہے۔ طوفان نوح کا قصہ توریت، انجیل اور قرآن میں موجود ہے۔ یورپ کے ماہرین کے ایک گروپ نے کشتی کی تلاش میں اپنی تحقیق کا آغاز کیا اور بقول ان کے انہیں ترکی میں واقع ارارات نامی پہاڑ کی چوٹی پر کشتی کی موجودگی کے شواہد ملے۔ مشہور جریدے کرسچین سائنس مانیٹر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکی کے مشرقی علاقے میں واقع کوہ ارارات کی 14,000 فٹ بلندی پر کشتی نوح علیہ السلام کے آثار پائے جاتے ہیں، جبکہ ترکی اور چین کے سائنسدانوں نے اپنی تحقیق کی روشنی میں ترکی کے صوبے آگری میں واقع ارارات پہاڑ پر کشتی کی موجودگی کا اعلان کیا۔ ممتاز مفکر، ادیب اور مورخ سید قاسم محمود لکھتے ہیں کہ موجودہ کوہ ارارات 3 ممالک
ترکی، روس اور ایران کے مابین سرحدی نشان کا کام دیتا ہے۔ البتہ یہ پورا علاقہ ترکی کے پاس ہے۔